بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، استقبال ہے آپ کا دین کی بات یوٹیوب چینل میں۔ پچھلے تقریباً 5-6 دنوں تک کوئی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پائی، لیکن آج وقت کو آگے پیچھے کر آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہے۔ آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں روزہ ہوگا، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور آگے آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے آزادی کا۔ یہ آخری عشرہ ہے۔ تو اس عشرے کے آج کا دن اور کل کا دن ہے، اور اس کے بعد آخری عشرہ پورا باقی ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو کر، ہم سے راضی ہو کر ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اور دعاؤں کا اتنا اہتمام ہو، اپنی ذات سے لے کر اپنے رشتہ دار اور گھر والوں سے لے کر ہر کسی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ یہ وبا اور یہ بیماریاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، حادثات ہوتے چلے جا رہے ہیں، مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، کسی قدر کم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو حضرات ہمت رکھتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ تو روزہ کی پوری پابندی کریں، تندرست ہیں، روزہ رکھیں، اور اب جو ایام شروع ہونے جا رہے ہیں، یہ تمام راتوں میں جھاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری راتوں میں، آخری دنوں میں خود تو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے تھے، ہر کسی کو کہتے تھے کہ آپ جاگ کر عبادت کرو۔ تو یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس عشرے میں 2 بڑے اہم کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ مرد بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، عورتیں بھی بیٹھیں گی۔ اب اس حالات میں مسجدیں چونکہ بند ہیں، یا کم افراد کو مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت ہے، تو مسجد کی انتظامیہ کمیٹی یعنی مسجد کے ٹرسٹی حضرات مشورہ سے جو 2-4 آدمی 5 آدمی کو طے کرتے ہوئے وہ تو اعتکاف میں مسجد میں بیٹھیں گے۔ اب باقی دوسرے ساتھی جن کا سالوں سے یہ معمول رہا اعتکاف میں بیٹھنے کا، اب ان حالات کی وجہ سے مسجدوں میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے گی، گھر میں کسی کونے کو خاص کر لیں، بڑا گھر ہے تو کسی کمرے کو خاص کر لیں،
وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاوے اور اعتکاف میں بیٹھ کر دعاؤں کا، اللہ کے منت سماجت کا پورا اہتمام کریں۔ تو ایک تو یہ کام ہے اعتکاف کا۔ دوسرا ایک سب سے اہم ان دنوں میں ایک امر یہ ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو دو بات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک اسی کے سمت میں اس سے اوپر آسمان میں ایک بیت اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو سمائے دنیا پر، آسمانی دنیا پر ایک ہی ساتھ پورا قرآن نازل فرما دیا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اتنی محتم بالشان رات، اتنی فضیلت اور بابرکت والی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، کیا فضیلت ہے اس کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سنو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے، وہ فضیلت والی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں، 1-2 مہینہ نہیں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اس رات میں فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس پوری دنیا میں وہ گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور جس کو نمازوں میں اور دعاؤں میں پاتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے، کہ یہ رات کیا ہے، کہ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے۔ یہ پوری رات سلامتی ہے، کب تک؟ کہ جب تک صبح صادق ہو جائے۔ ہاں، فجر کی نماز کے وقت تک یہ لیلۃ القدر سلامتی والی رات ہے۔ یہ دو اس کے ترجمہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا۔ ابھی ہمیں بیٹھ کر کچھ مطالعہ کرنا تھا، اس میں میں نے دیکھا کہ لیلۃ القدر کے اندر جو لفظ ہیں، شبد ہیں، وہ 30 شبد ہیں۔ رمضان کے دن 30، قرآن کے پارے 30، لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 30 لفظ ہیں، اور اس کے جو حروف ہیں، اس کے جو اکشر ہیں وہ 114 اکشر ہیں۔ تو قرآن کی صورتیں بھی 114 ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کس نسبت سے، اس مبارک مہینے میں کیا نسبت اس کی رکھی ہے، کیا اس کے تعلقات رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مبارک رات چند روایاتوں کے مطابق اس مبارک مہینے کے اندر رکھی ہے۔
اور اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، طاق رات یوں کہتے ہیں کہ ایک ہی سنکھیا کی جو راتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یعنی کہ 20ویں روزے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21 کی رات ہے۔ اسی طریقے سے 22ویں روزے کے بعد جو رات آئے گی وہ 22 کی رات ہے، 23 کی رات ہے۔ اس طریقے سے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا کافی زیادہ امکان ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک بات عام ہو چکی ہے کہ 27ویں رات کو ہم لیلۃ القدر سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے اور احادیث بھی اس کی گواہی دیتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب اگر ہم 27ویں رات کو پکڑ کر بیٹھ جاویں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر 21ویں یا 23ویں رات کو یا 25ویں رات کو چلی گئی وہ، اور ہم اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور ایسے فضیلت اور ایسے ثواب اور برکت والے رات سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ آج کے بعد سے عید کے ہونے تک، عید کے چاند ہونے تک ہر رات ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہر رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دیکھو، نفلی عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری اپنے گھروں میں رہ کر کرنی ہیں۔ نفلی عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری اپنے گھروں میں رہ کر کرنی ہے، مسجد میں جانا نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں چونکہ گورنمنٹ بھی اس بات سے منع کر رہی ہے، مسجدوں کو بند کرایا جا رہا ہے، تو پھر ہم اپنے گھروں کو اپنے مسجد بنائیں، اس کو اپنے سجدے کرنے کی جگہ بنائیں، گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں، تسبیح کریں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ بھائی دیکھو، اس رات میں قبرستان جانے کا جو معمول ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جانا چاہیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ایسے حالات میں، ایسی مجبوری کے موقع پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے گھروں میں رہ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر لیں، یا کم از کم دن میں چلے جائیں، رات میں نہ جائیں، کیونکہ کرفیو کا وقت ہے، پولیس وغیرہ کی پریشانی کا اور حالات کے آنے کا اندیشہ ہے، تو اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھیں، باہر نہ نکلیں۔ گھر میں رہ کر جو عبادت کرنی ہو، قرآن کی تلاوت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، تسبیحات کا اہتمام کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں، تو دعا کا اہتمام کریں۔ اب اس رات میں عبادت کون سی کریں؟ دیکھو، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے ہر سال نئی نئی ترتیب نمازوں کی اور عبادات کی نئی نئی ترتیبیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی ایسی اسپیشل نماز لیلۃ القدر کی کہیں وارد نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر آپ کو ایسی نماز پڑھنی ہے، صحیح حدیثوں میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر کوئی اسپیشل نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آپ صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، اسی طریقے سے دوسری نمازوں کا اہتمام کریں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر نمازیں پڑھنی ہیں تو قضا نمازوں کو ادا کر لیں، کیونکہ نفل نماز تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن قضا جو ہو گئی ہے، فرض جو چھوٹ گئی ہے، اس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔
تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے دعا میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر رات کو جاگ کر عبادت نہیں ہو سکتی، اگر رات کو جاگ کر عبادت نہیں ہو سکتی تو پھر سو جانا بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم جاگیں گے، عبادت میں ہمارا وقت نہیں لگے گا تو ہم دوسری ایران توران کی باتوں میں لگیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری زبان سے کسی کی چغلی، غیبت یا کسی کے بارے میں ہمارے اندر ہم بدزن ہو جائیں، ایسی بات ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم رات کو سو جائیں۔ رات کو سو جائیں۔ اس کے لیے جاگیں۔ کتنا جاگنا ہے؟ آپ کے اندر جتنی ہمت ہے، استعداد ہے، اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کر لیں۔ کچھ وقت دعا کے لیے نکالیں، کچھ وقت تلاوت کے لیے نکالیں، کچھ وقت نماز کے لیے نکالیں، اور پھر جب ایسا لگے کہ اب نہیں ہو سکتا تو آپ آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، بغیر کسی ہمت اور استعداد کے جاگ کر پھر اللہ کی عبادت کے بغیر دوسرے کاموں میں لگ جانا، یہ کہیں شرافت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اب آخری عشرہ باقی ہے، اپنے ان روزوں کو بھی قبول کروانا ہے، جو عبادتیں ہوئی ہیں، جو صدقہ خیرات ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو بھی کچھ دعائیں مانگی ہیں، ان تمام چیزوں کو قبول کرانے کا اب یہ آخری عشرہ ہے۔ تو اس کا خاص اہتمام ہو کہ اللہ کے پاس دعا کریں، اے اللہ جو روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اسے قبول فرما، اور جو ہمارے دوست احباب جان پہچان والے جو بھی کوئی ہیں، اے اللہ بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی بار بار مغفرت فرما۔ تو اس طریقے کی دعا وغیرہ کریں اور اپنے آپ کو لغو اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اس مبارک رات کے اندر عبادت کا جو ثواب ہے، اگر اس میں ہم اس کو چھوڑ کر لغو باتوں میں لگ جائیں گے تو ہم سے زیادہ بیکار اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائیں۔ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجے میں ہم اپنے آپ کو سلا دیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اس کے لیے لیلۃ القدر آ رہی ہے، اہتمام ہو۔ دن میں دکانیں وغیرہ بند ہوتی ہیں، باہر نکلنا نہیں ہوتا، تو تھوڑا بہت دن میں آرام کر لیں، اور شام کے وقت یا رات کے وقت جو ہے اپنے آپ کو عشاء کے بعد جو ہے عبادتوں میں لگا دیں۔ کھانے پینے کی فضول باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ وہ رات کو لیلۃ القدر میں اور شب برات کے موقع پر بھی دیکھا ہم نے کہ وہ رات کو کھانے پینے کی پارٹیاں چلتی ہیں اور سب ساتھ میں مل کر باہر ٹہلنے نکل جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے احتراز کریں، کسی کو تکلیف ہو ایسے کام بھی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے تو آہستہ سے تلاوت کرو، کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو حدیث میں ہے کہ حضور گھر میں داخل ہو کر اس طریقے سے سلام کرتے تھے کہ کوئی جاگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے تو جاگنے والے سن لیتے تھے اور سونے والے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کے ساتھ عبادتوں میں دعا میں لگیں، جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔